میں بار بار اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ہم بار بار سنتے ہیں اور دین نام ہی اسی چیز کا ہے کہ ہم بار بار سنیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے، ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، اور ہو سکتا ہے کسی دن کوئی بات ہماری زندگی میں آ جائے جس سے ہماری آخرت کامیاب بن جائے۔ سبھی کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، اور بارہا مرتبہ ہم نے سن رکھا ہے کہ شروعات کہاں سے ہوئی اور کیوں ہوئی۔ پھر سے وہی ہماری آخرت جو مین چیز ہے، ہر جگہ جہاں بھی آپ کھودو گے نیچے سے وہیں آخرت نکل آئے گی۔ آخرکار یہ سب چیزیں کہاں کی طرف لے جا رہی ہیں؟ ہمیں اسی موت کی طرف اور اسی آخرت کی طرف۔ ان سب چیزوں کا کنیکشن جو جڑا ہوا ہے وہ موت کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ کوثر میں فرماتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر اللہ رب العزت کہتے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو نماز قائم کیجئے اور اپنے رب کی خاطر قربانی کیجئے۔ یہ قربانی سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خلیل اللہ کا لقب دے رہے ہیں، اپنا دوست ان کو بتا رہے ہیں۔ یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے سب سے سخت 4 امتحانات ڈالے تھے، اور انہی امتحانات میں سے ایک امتحان اپنے بیٹے کی قربانی کا بھی تھا۔ وہی سلسلہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاگو کی کہ آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اور آپ کی امت کو بھی یہ سنت زندہ رکھنی ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑی قربانیاں دی تھی، جن میں ایک قربانی اپنے بیٹے کی قربانی بھی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ انہی کی اولاد میں اکثر و بیشتر انبیاء کرام پیدا ہوئے۔ دنیا میں تقریباً 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام آئے ہیں، لیکن ان میں آدھے سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو ہی یہ شرف بخشا کہ ان کی اس سنت کو اللہ رب العزت نے ہماری اس امت میں بھی قائم و دائم رکھا، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانیاں رائیگاں نہ ہوں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی دولت تو اسلام کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے، کہ جس کے پاس ایمان ہو بس وہی شخص کامیاب ہے۔ لیکن صرف ایمان پر ہم نے اس بات کو ختم نہیں کرنا ہے، یہیں پہ ہم نے اس بات پہ مہر نہیں لگانی ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں تو جنت میں جائیں گے۔ نہیں، اس کے سوا بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کے سامنے ایک دن ہم نے پیش ہونا ہے، تو اس پیشی کے لیے ہی ہم یہ قربانی کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے کرتے ہیں، اپنی آخرت بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، کس لیے؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن آج کل ہمارا معاشرہ جو ہے بہت ساری خرابیوں سے دوچار ہے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی مین وجہ ہم نے دین اسلام کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، چاہے وہ کتابوں کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ مکاتب کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ مدارس کے ذریعے سے ہو۔ آج اس مجلس میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنوں کے گھروں میں اسلام کی کتابیں رکھی ہوئی ہوں گی، لیکن کیا کوئی ان کو پڑھتا ہے؟ کیا کوئی ان کو دیکھتا ہے؟
ہمارے گھروں میں قرآن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیا ہم ان کی کبھی تلاوت بھی کرتے ہیں؟ جو تلاوت کرتا ہے وہ اس کو سمجھتا نہیں ہے، جو اس کو سمجھتا ہے وہ اس پر عمل ہی نہیں کرتا ہے، کہاں سے ہماری زندگی کامیاب بن سکتی ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں بار بار مہلت دے رہے ہیں کہ انسان سدھر جا، تیرا بھی وقت آنے والا ہے، موت تیرے پاس بھی آنے والی ہے۔ موت ایسی چیز ہے جو کسی کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، انسان کتنا موت سے دور بھاگے، انسان کے پاس موت تب بھی آ کر رہے گی۔